بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ کھیل جو ہے وہ مزید اب خطرناک ہو چکا ہے۔ آئے روز کچھ ایسی ہیپننگز ہو رہی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہمسایہ ملک کی ایک فلم ہے گبر از بیک۔ اب جو سچویشن پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے وہ فلم جو ہے وہ یاد آ گئی ہے۔ کیسے وہ یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ سمیت دیگر سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط مل گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی رکھوں گا جنہیں آپ ریلیٹ کریں گے تو آپ کو کچھ بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر سلیمان صفدر نے جسٹس عامر فاروق کو لاجواب کر ڈالا ہے۔ یہ سائفر کیس جو ہے جس کی سزا ہوئی ہے اور اس کی سماعت آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتی ہے۔ اب سلیمان صفدر نے کیا دلائل دیے ہیں اور جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں ان کے ساتھ جسٹس اورنگزیب صاحب ہیں، یہ دونوں سماعت کر رہے ہیں۔ یہ خصوصی بینچ ہے۔ اب عامر فاروق کو کیسے لاجواب کیا اور عامر فاروق کے کیا ریمارکس سے چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہوں نے کیا ریمارکس دیے ہیں، اور پھر سلیمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس کل انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ وہ کیسے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں ناظرین، عمران خان کی رہائی شیر افضل مروت نے جو طاقتور ہیں ان کے کان ایک دفعہ پھر لال کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک اور خبر جو تھی وہ وائرل تھی عمران خان کو لے کر اور شیر افضل مروت کو۔ اب اس خبر میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، وہ بھی سارا پول کھل گیا ہے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، ایک انگلش کی لائن ہے جس میں کہتے ہیں کہ ورسٹ فارم آف جسٹس از پریٹینڈڈ جسٹس۔ یہ جو لائن ہے یہ ہمارے ملک میں اور ہماری جو عدلیہ ہے اس پر بالکل ثابت گزرتی ہے۔ سپریم کورٹ دیکھ لیں، ہماری ہائی کورٹس دیکھ لیں، آج کل ان عدالتوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک خط نے معاملہ یہ شروع کیا، ایک خط کے بعد جو خطوط ہیں ان کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ پہلے اسلام آباد کے ججز نے خط لکھا، اپنے اوپر جو پریشر تھا وہ بتایا۔ اس کے بعد اسلام آباد کے 8 ججز کو بشمول جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، میں بشمول پر زور دے رہا ہوں، بشمول ان کے جناب علی انہیں بھی خط جو ہے وہ موصول ہوئے۔ آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو خط موصول ہوئے اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی خط موصول ہو گیا ہے جس میں دھمکی دی گئی ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، اگر میں آپ کو اس کی جو لائنیں ہیں وہ پڑھ کر سناؤں تو ناظرین یہ کہتے ہیں کہ وی تحریک ناموس پاکستان سے نو more. We will not let you weaken our country anymore. Your petty politics and struggle for personal gains will not be tolerated. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو تحریک ناموس پاکستان والے ہیں وہ اب مزید برداشت نہیں کریں گے اور ہم اب آپ کو اپنے ملک کو مزید کمزور نہیں کرنے دیں گے۔ یہ جو ججز کو خط لکھا گیا ہے یہ اس میں لکھا گیا ہے، اس کی لائنز ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی جو ڈرٹی پولیٹکس ہے، جو گندی سیاست ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پرسنل مفادات ہیں اس کے لیے اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ all of you will pay for what you have done. جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کی قیمت آپ تمام کو ادا کرنی پڑے گی، یہ خط میں لکھا گیا ہے۔ پہلا جو خط تھا وہ ریشمہ کی جانب سے لکھا گیا تھا، اب یہ جو خط ہے یہ کوئی گلشاد نامی خاتون ہے، گلشاد نامی خاتون، ان کی جانب سے یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ جو لاہور میں خط موصول ہوئے ججز کو، اس کا جو کوریئر مین تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ obvious سی بات ہے بھائی، اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب جو معاملہ ہے وہ کافی خطرناک ہو چکا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی یہ خط جو ہے وہ موصول ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، ریلیٹ کیجئے گا، آپ کو معاملہ سمجھ آئے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں ہونے والے انکشافات انتہائی ڈیمیجنگ تھے۔ اس کو روکنے کے لیے ہنگامی ملاقاتیں، کابینہ اجلاس اور ایک کمیشن بھی بنایا جاتا ہے، لیکن نقصان اتنا ہو چکا تھا کہ معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا، اس لیے معاملے پر لارجر بینچ بنانا مجبوری بن گئی اور فیصلے پر یو ٹرن لیا گیا۔
फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट में समाअत से एक रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को धमकी आमेज खत मौसूल होते हैं। अगले रोज यानी आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का हवाला देते हुए कहा कि दबाव तो हर तरह से आ सकता है, आपके दाएं बाएं या ऊपर से भी दबाव आ सकता है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त भी आप पर दबाव डालते हैं और कह सकते हैं कि फलां मुकदमा में फलां कर दो। इस समाअत के फौरन बाद लाहौर से भी खबर आती है कि वहां भी जजेस को एक धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। फिर यह भी इंकशाफ होता है कि यह कौन सी नई बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बशमूल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी यह धमकी आमेज खत जो है वो मौसूल हो चुका है। नाज़रीन, अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आज के जो रिमार्क्स थे आप उन पर गौर करें। जहां ये तासुर देने की कोशिश की गई, ये तो एक मामूल की बात है, जजेस पर दबाव आना ये एक नॉर्मल है, इससे अदलिया की आजादी मुतासिर नहीं होती। मतलब दबाव आ जाए और ये एक नॉर्मल चीज है और दबाव आ गया, उसके बाद फौरी तौर पर खत जो है वो चीफ जस्टिस साहब को भी मौसूल हो गया है। इसके बाद लेकिन जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं उन्होंने टोका काजी फाइज ईसा को और कहा कि आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, और फिर सबसे आखिर में शुक्र अदा करते हैं हम उस वबा का जिसके जरिए तमाम प्लानिंग जो है वो नाकाम हो जाती है और कोई अब बेवकूफ इनसे नहीं बन सकता। मामला अब गंभीर होता जा रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस पर बेंच है, खुसूसी बेंच है, जो समाअत कर रहा है साइफर केस के हवाले से। तकरीबन इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसने साइफर केस तकरीबन उड़ा कर रख दिया है। साइफर केस जो है वो कल कंक्लूड हो जाएगा। ये बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं कि कल वो साइफर केस को कंक्लूड कर देंगे। बड़े अहम रिमार्क्स हैं इस हवाले से। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट जो है उसकी बात करूं तो बहुत भोंडे तरीके से इसका तेज तरीन जो ट्रायल है वो किया गया और बहुत सारे ऐसे लूप होल से जिन्हें कवर नहीं किया गया। इवन जो जर्रा की गई गवाहान पर वो भी जो सरकारी वकला हैं वो दिए गए, उन्होंने 5-5 मिनट के अंदर अंदर जो गवाहान थे उन पर जर्रा मुकम्मल की और फिर रात गए तक जो है वो समातें होती रहीं और फौरी तौर पर जो है वो फैसला सुना दिया गया। बहुत सारे लूप होल से, और तभी कानूनी और आईनी माहिरीन ने कहा कि ये केस इतना कमजोर हो चुका है जैसे किसी बड़ी अदालत के जज के सामने जाएगा, इसकी सजा भी उड़ जाएगी और ये केस भी उड़ जाएगा। आज जो फाइनल आर्गुमेंट्स थे वो शुरू हुए हैं। फाइनल आर्गुमेंट्स में जज साहब ने यह कहा है कि हाथी निकल चुका है और अब बस उसकी दुम बाकी रह चुकी है। मतलब इसका यह है कि डिमोलिश हो चुका है, ये वाला जो केस है साइफर केस, ये डिमोलिश हो गया है, अब पीछे इसके कुछ भी नहीं रह गया। इस केस के दौरान ना बड़े अहम तरीन जो रिमार्क्स हैं वो आए हैं, क्योंकि जितनी हाइप हुकूमत ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, दीगर लोगों ने, मीडिया ने इस पर क्रिएट की हुई थी कि जनाब अली साइफर दे दिया, पता नहीं क्या हो गया साइफर को लेकर, उस पर आप जो जस्टिस साहब हैं उनके जो रिमार्क्स हैं वो सुने। हमने जायजा लिया, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। आपके पास साइफर की कॉपी आई और वो वापस ना देने पर 2 साल की सजा सुनाई गई। आपने साइफर कॉपी वापस देनी थी जो वापस नहीं दी गई, ये कहा गया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से। नाजरीन, इस पर आगे से जो बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो वकील हैं सुलेमान सफदर, वो कहते हैं कि सिर्फ बानी पीटीआई ने नहीं बल्कि सब ने कॉपी वापस देना थी, किसी ने नहीं दी। ये 7 से 9 कापियां थी जो तमाम जो मुतलका अफराद हैं उन्हें दी गई, लेकिन किसी ने भी ये कॉपी जो है वो वापस नहीं की। सुलेमान साहब, आप कल तैयारी के साथ इस पर दलाइल दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये आपके फायदे की बात है, हाथी आप निकाल चुके हैं, दुम भी निकाल दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह कहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस दफन कैसे किया है वो सुने। साइफर कभी भी अवामी जलसे में नहीं पढ़ा गया, ये वकील ने कहा। साइफर की जब डी कोड होने के बाद कॉपियां बन जाती हैं तो वो साइफर ही रहता है, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक पूछ रहे हैं। साइफर दफ्तर खारजा में रह जाता है और उसकी कॉपियां जो हैं वो आगे भेजी जाती हैं। साइफर की जो कॉपियां बनती हैं वो ट्रांसलेशन कहलाती हैं, ये कह रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, और उन्होंने ये बात कह के बात ही सारी खत्म कर दी, जो एक लंबा चौड़ा बयानिया बनाकर इन्होंने बहुत सियासत की है, इन्होंने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। ये जो नून लीग है या फिर दीगर जमातें हैं जिन्होंने साइफर को बेचा है, इन्होंने बहुत नुकसान किया है। आज जस्टिस साहब ने ये कहकर कि साइफर जो है वो वहां पर रह जाता है, आगे जो उसकी कॉपी होती है वो उसकी ट्रांसलेशन कहलाती है। और फिर ये भी अहम बयान दिया गया कि जो मुल्क दुश्मन पर दफात लगती है नुकसान पहुंचाने पर, वो इन्होंने एक अपने सियासी हरीफ पर, जो सियासी हरीफ है इनका, उस पर वो तमाम के तमाम एलिगेशन लगाकर सियासी जमातों ने और सजा देने का मुतालबा किया।
اور پھر اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ ڈیمارچ کیا گیا کہ جناب علی نقصان ہو گیا ہے، اب نقصان کس بات پر ہوا ہے وہ بات بھی نہیں بتائی جاتی کہ اس سائفر میں لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، وہ بھی جو ہے وہ سامنے نہیں لایا جاتا۔ اب ججز یہ کہتے ہیں کہ جس جج نے، جس پروسیکیوٹر نے، جس نے فرد جرم عائد کی، جس نے یہ کیس کی پیروی کی، جس نے دلائل دیے سائفر کو لے کر، کیا انہوں نے سائفر کی وہ جو لائنیں تھی وہ دیکھی؟ جواب دیا گیا نہیں۔ تو ججز نے کہا جب یہ کچھ دیکھا ہی نہیں گیا تو پھر سزا کیسے دی گئی؟ پھر اس پر جو دلائل ہیں وہ کیسے دیے گئے؟ پھر اس پر جو فرد جرم ہے وہ کیسے عائد ہوئی؟ لہٰذا کل کا روز ہے اور کل کے روز یہ جو کیس ہے یہ انشاءاللہ ڈسکلوز ہو جائے گا۔ وہیں پر شیر افضل مروت صاحب انہوں نے بھی ایک اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ اگر عید سے قبل ناممکن ہو پائی تو عید کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف بہت بڑے جو جلسے، جو ریلیاں ہیں ان کا پلان کر رہی ہے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب نے خبر سنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے تو عمران خان کی رہائی کے لیے پرامن جو ریلیاں ہیں، پرامن جو احتجاج ہے وہ پورے پاکستان میں کیا جائے گا۔ وہیں پر کل فوکل پرسن جو ہے وہ اناؤنس ہوئے اور یہ خبر آئی کہ جناب علی شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو عمران خان نے پہلے فوکل پرسن مقرر کیا لیکن اب انہوں نے نکال دیا ہے۔ تو اس خبر کی جو ہے وہ اب تردید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو نکالا نہیں گیا بلکہ کچھ لوگ جو ہیں انہیں مزید ایڈ کیا گیا ہے۔ لہذا یہ جھوٹی اور فیک اور پروپیگنڈا خبریں جو ہوتی ہیں وہ تحریک انصاف کو مزید انتشار پھیلانے کے لیے یا پھر انہیں مزید رگڑا دینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ جیسے وہ ایک وکیل صاحب ہیں، اکاؤنٹ ان کا فیک لگتا ہے یا نہیں، لیکن وہ اب یہ جو خط لکھے جا رہے ہیں وہ جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف لکھ رہی ہے، وہی بات کہ اب اس کا نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ یہ خط لکھ کون رہا ہے، کیونکہ اس کا رگڑا جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیا جائے گا، لوگ پکڑے جائیں گے۔ اب یہ جو کوریئر والا بندہ پکڑا ہے ہو سکتا ہے اس سے بیان دلوا دیا جائے کہ یہ تحریک انصاف نے ہمیں کہا کہ آپ دے کے آئیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو آنے والے وقتوں میں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا تحریک انصاف کو ہوشیار رہنا پڑے گا اور ہر فورم پر اپنا جو ہے وہ دفاع کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔